السلام علیکم. عائشہ ارسلان ناول میں آپ کا خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کلاس میں جائیں اور بیل آئکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ اب تک سب سے پہلے میسر ہو. آج میں آپ کی خدمت میں ایک نیا ناول لے کے حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے جسٹ فار یو. رائٹر نیم مانیہ خان. ایپیسوڈ 1. ارم آپی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر اس نے ہمت کرتے سوال کر ہی لیا تھا. اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا. ارم اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جا رہی ہے. پہلے کبھی اس کی یہ تایازاد اسے اپنے ساتھ گلی کی نکڑ تک نہیں لے جاتی تھی، اور آج وہ اسے نہ جانے کتنی دیر سے کہاں لے جا رہی تھی. وہ بھی رات کے وقت. اس لیے تجسس سے تنگ مومل اس سے سوال کر بیٹھی. تم اپنی زبان بند کر کے بیٹھو، جہاں بھی لے کر جا رہی ہوں وہاں پہنچ کر خود دیکھ لینا. اوہ مجھے یاد آیا، تم تو اندھی ہو. تم کیسے دیکھو گی؟ مومل کو چپ کروا. آخر میں اس کا مذاق بناتے وہ ہنسنے لگی. ہر بار کی طرح اس بار بھی مومل کی آنکھوں میں اپنے اندھے پن کا مذاق بننے پر آنسو آ گئے جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد اسے گاڑی رکتی محسوس ہوئی. ارم نے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا. چلو جلدی سے باہر نکلو. ارم نے بولنے کے ساتھ اس کا بازو پکڑا. اسے باہر نکالا تھا. باہر نکل. اس نے اپنے ہاتھ میں فولڈ چھڑی کو سیدھا کیا. یہاں کھڑی رہو تھوڑی دیر. ارم نے اسے گاڑی کے پاس ہی کھڑا کرتے کوفت بھرے لہجے میں کہا. آپی کون سی جگہ ہے؟ مومل دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر وہاں سنائی دینے والی گاڑیوں گدڑوں کی خوفناک آوازیں سن اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی سنسان علاقہ ہے. ارے مومل تم تو اندھی کے ساتھ ساتھ حقلی بھی ہو گئی. ارم پھر سے اس پر ہنستے ہوئے بولی اور اس کے سوال کو نظر انداز کر گئی. آپی بتائے نا مجھے کہاں لے کر آئی ہیں؟ اس بار مومل نے ڈرنے کے ساتھ روتے ہوئے پوچھا تھا. تجھے زیادہ موت پڑی ہے جاننے کی تو سن. تجھے ہم نے بیچ دیا ہے تو تجھے تیرے گاہک کے حوالے کرنے آئی ہوں. اچھا ہے نا؟ ہمارے سر سے تمہاری منحوس سایہ مٹے گا. ارم تو نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی مگر مومل کے کانوں میں تو ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا. ہم نے تمہیں بیچ دیا ہے. وہ مانتی تھی کہ تایا کی فیملی کو وہ کبھی پسند نہیں تھی. 13 سال کی تھی وہ جب اس کی ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی. اس وقت مومل بھی ان کے ساتھ تھی. اس حادثے میں ہی اس نے اپنی آنکھیں کھو دی تھی. اس کی خوبصورت رنگوں سے بری زندگی بے رنگ ہو گئی. اس دن کے بعد سے اس کا بچپن ختم ہو گیا. تایا نے اسے دنیا دکھاوے کے لیے ساتھ تو رکھا مگر صرف اس کے باپ کی جائیداد کی خاطر. تایا تائی اور ارم اس سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے مگر آج اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے بیچ چکے ہیں. آپی یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ مذاق کر رہی ہو نا مجھ سے؟ اس نے آس بھرے لہجے میں اس سے پوچھا. شاید ابھی وہ ہنس کر کہہ دے کہ میں تو مذاق کر رہی ہوں. ہاں تیرا میرا مذاق ہے کیا جو میں تجھ سے مذاق کروں گی؟ ارے میں تو شکر کروں گی تیرے جانے کے بعد، کیونکہ تو میری زندگی سے جائے گی تو ہی احمد میرا ہو پائے گا، ورنہ اسے تو بس تم ہی نظر آتی ہو. بس احمد کے امریکہ جانے کا انتظار تھا. ہمیں اس کے ہوتے ہوئے تجھے ٹھکانے نہیں لگا سکتے تھے نا. اب پرسوں جب وہ آئے گا تو کہہ دیں گے تو بھاگ گئے. تمہیں تمہارا عاشق ساتھ لے گیا. ارم اس کی آخری امید پر پانی پھیرتی اسے اپنی پلاننگ سے آگاہ کرنے لگی، جبکہ مومل تو یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ احمد بھائی کا اس سب سے کیا لینا دینا. احمد دراصل ان کا پھوپھی ذات تھا جو مومل کو اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، مگر احمد سے ارم محبت کرتی تھی، اس لیے اس کی مومل سے انسیت دیکھ غلط مطلب نکال بیٹھی تھی. اسی وجہ سے اسے مومل اور زہر لگتی تھی. مومل تو ارم کی باتوں سے صدمے میں چلی گئی تھی مگر یہ وقت ہوش سے کام لینے کا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے ارم کو خود سے دور دھکا دیا تھا جسے ارم کا سر زور سے گاڑی کے بونٹ پر لگا. مومل جلدی سے اپنی سٹیک سے زمین ٹٹولتے وہاں سے بھاگنے لگی، جبکہ ارم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا پیچھا کر پاتی. وہ اپنے سر کو تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی جس سے خون نکل رہا تھا. وہیں دوسری طرف مومل بس اللہ کو یاد کیے بھاگی جا رہی تھی. وہ کافی دیر سے بھاگ رہی تھی، نہ جانے کتنی ہی مرتبہ وہ بڑی بری طرح گری بھی تھی. اس دوران اس کی سٹک بھی نہ جانے کہاں گر گئی، مگر اس وقت اسے صرف اپنی عزت کی فکر تھی. اب تو اس کے پاؤں بھی دکھنے لگے تھے، اس لیے وہ ایک درخت کو ٹٹولتے اس کے ساتھ ہی بیٹھنے لگی تھی کہ پاس پڑے پتھر پر اس کا پاؤں آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیر بری طرح مڑا اور اس کے منہ سے اچانک چیخ نکلی تھی. کاکا کون ہو تم لوگ؟ اس شخص نے ڈرتے ہوئے سامنے والوں سے پوچھا تھا جو اسے نہ جانے زبردستی کہاں لے آئے تھے. وہ تو کلب سے نکلا کسی سے ملنے جا رہا تھا. ویسے بھی اسے دیر ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی روک وہ دونوں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئے تھے، جہاں تو دور دور تک کسی زی رخ کا نشان بھی نہ تھا، اور سامنے والوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا. اس کے سوال پر سامنے والوں نے کوئی تاثر نہ دیا کہ تبھی وہاں
2 اور لوگ آئے تھے، ہمارے مہمان کو زیادہ ہمارا انتظار تو نہیں کرنا پڑا نا؟ آنے والوں میں سے ایک نے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس سے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کاکا کون ہو تم؟ اس شخص نے پھر سے اپنے ڈر پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے سامنے والے سے پوچھا، سنا ہے تمہیں اپنے نفس پر قابو نہیں ہے اور تمہیں معصوم کلیوں سے کھیلنے کا بہت شوق ہے؟ سامنے والے نے بے حد سپاک لہجے میں اس سے پوچھا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس شخص کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ تمہیں کیسے کون ہو؟ اس شخص نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، جس پر سامنے والے نے سپاک لہجے میں کہا تھا، بلڈی ڈیول، جس پر اس شخص کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ بلڈی ڈیول کو کون نہیں جانتا تھا؟ بلڈی ڈیول یعنی موت۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، وہ موت کا دوسرا نام نہیں بلکہ موت اس کا دوسرا نام تھی، مگر آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اسے دیکھنے کا شرف 2 طرح کے لوگ رکھتے تھے، ایک جسے وہ چاہتا تھا اور دوسرے وہ جس کو اگلے جہان پہنچنا ہوتا تھا، مگر اس کا ٹارگٹ صرف بوڑھے لوگ تھے، اور سامنے موجود شخص اب اس کا ٹارگٹ تھا، کیونکہ اس نے ایک 10 سال کی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر مار دیا تھا اور اپنے پیسے کے زور پر معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا، مگر بلڈی ڈیول کی عدالت سے نہیں بچ پایا اور اسے اب سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ چل آج تیری ہوس کا علاج کرتا ہوں، تجھے معصوم بچوں کی معصومیت چھیننے کا بہت شوق ہے نا؟ آج میں تجھ سے تیری زندگی ہی چھین لوں گا۔ بلڈی ڈیول نے اس کی گردن اپنی مضبوط گرفت میں لیتے سخت لہجے میں کہا، نہیں پاپا پلیز مجھے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ سامنے والے نے گڑگڑاتے اس سے زندگی کی بھیک مانگی۔ خدا؟ تب خدا یاد نہیں آیا جب ایک معصوم کی عزت اور زندگی دونوں چھین رہے تھے؟ چل اب تیرا وقت ختم۔ یہ کہتے ہی اس نے ساتھ والے کے ہاتھ سے کچھ پکڑا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس شخص کے گلے پر اس چیز کو پھیر چکا تھا۔ بلڈی ڈیول نے ہاتھ میں پکڑے چاقو کو چاند کی روشنی میں دیکھا تھا، جو خون سے تر ہو چکا تھا کہ تبھی چیخ کی آواز سن اس نے اس کے سامنے دوسرے ساتھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں ایک لڑکی درخت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا رخ ان ہی کی جانب تھا۔ بیڈی لگتا ہے اس لڑکی نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ساتھ والے نے بلڈی ڈیول سے کہا، اس لڑکی کو پیلس کے ٹارچر روم لے کر چلو، میں بھی آتا ہوں، اور ہاں ڈینجر، اسے بے ہوش کرنا مت بھولنا۔ بی ڈیول یعنی بلڈی ڈیول نے ساتھ والے کو اس کے نام سے مخاطب کرتے کہا اور واپس سے اس شخص کی جانب متوجہ ہوا تھا جو زندگی کے آخری سانسیں لے رہا تھا، اور نیچے بیٹھ کر اس نے سامنے والے کی دونوں آنکھوں میں چاقو مارا۔ یہ اس کا طریقہ تھا کہ صبح پولیس کو پتہ چل سکے۔ اس بدبخت نے آخری بلڈی ڈیول کو دیکھا تھا۔ مزید وہ لاش کے بازو پر بی ڈی لکھ رہا تھا تاکہ یہ بات یقینی ہو کہ اسے بی ڈی نے ہی مارا ہے۔ وہ ہمیشہ لاش پر اپنی مہر چھوڑتا، مگر آج تک اسے کوئی پکڑ نہ پایا تھا۔ وجہ ثبوت نہ ہونا تھا۔ ان 2 نشانیوں سے وہ اپنے پکڑنے سے رہے، کیونکہ آج تک اسے دیکھنا تو دور، اس کا اصل نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنا کام مکمل کرتے اس نے وہاں پہلے سے موجود آدمی کو لاش لے جانے کا اشارہ کیا تھا، جو اسے لے کر بھی آئے تھے۔ اس کے اشارہ کرتے ہی وہ دونوں آدمی اس شخص کی لاش کو لے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کا رخ پیلس کی طرف تھا، اسے ابھی اس لڑکی سے بھی نپٹنا تھا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اپنے اندھے ہونے پر بہت رونا آ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی کہ اسے اپنے قریب قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے پہلے کہ وہ ڈر کے مارے چیختی، آنے والے نے اس کی ناک پر کچھ رکھا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس نے پہلے ساتھ ہی ڈینجر سے پوچھا تھا۔ بی ڈی، تمہارے کہنے کے مطابق میں نے اسے ٹارچر روم میں رکھا ہے، چلو میرے ساتھ ذرا اس لڑکی سے نپٹ لیں۔ اس نے ڈینجر کو جواب دیتے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، جسے سنتے ہی ڈینجر اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ ٹارچر روم پہنچتے ہی اس کی نظر سامنے کرسی پر بندی لڑکی پر گئی تھی، جو ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی بی ڈی نے ڈینجر کو اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے ڈینجر نے پانی سے بھرا گلاس اس لڑکی کے منہ پر پھینکا۔ پانی منہ پر پڑتے ہی اسے ہوش آنے لگا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولے اس نے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے ہاتھ بندے ہونے کی سبب وہ انہیں حرکت دینے سے قاصر تھی۔ جبکہ اس کی آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھیں دیکھ بی ڈی بھی چند پل کے لیے سخت ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس نے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، وہ خود بھی خوبصورتی کی مثال تھا۔ اس کی گرے آنکھیں اس کی خوبصورتی کو چاند لگاتی تھی، مگر سامنے موجود لڑکی کی اسکائی بلو آنکھیں دیکھ وہ چند پل کے لیے ان کی خوبصورتی میں کھو گیا، اور اس پر لڑکی کا خوبصورت چہرہ وہ واقعی اس وقت کوئی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ بیڈی جلدی سے اس جادوگرنی کے شہر سے نکلا تھا، جس کے حسن نے بیڈی جیسے شخص کو بھی چند پل کے لیے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اس کے بولنے سے قبل ڈینجر نے اس لڑکی سے سوال کیا، کیا کون ہو آپ لوگ اور میں کہاں ہوں؟ مومل نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اسے یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ اسے جنہیں بیچا تھا کہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں لگ گئی۔ تم سے
جتنا پوچھا گیا ہے اس کا جواب دو، اپنا سوال نامہ بند کرو اور بتاؤ کیا نام ہے تمہارا اور تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ مما میرا نام مومل ہے۔ اس کے نام بتانے پر اس بار بیڈی کے جانب سے سخت لہجے میں سوال آیا تھا، تو مس مومل تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ پوچھنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا جیسے کہا گیا ہو کہ اگر تم نے کچھ دیکھا بھی ہے تو بھول جاؤ کہ تم نے کچھ دیکھا تھا۔ مما میں نے کچھ نہیں دیکھا، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھو لڑکی، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح سمجھ آ رہا ہوں کہ اگر تم نے پولیس کو اس بارے میں بتایا تو تم جانتی نہیں میں تمہاری حالت کیا کروں گا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں کیسے کچھ دیکھ سکتی ہوں؟ اس بار مومل نے بنا ڈرے کہا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تم اندھی ہو جو تم دیکھ نہیں سکتی؟ ہاں کیونکہ میں اندھی ہوں، میں نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو اور کس جگہ کی بات کر رہے ہو، مومل نے روتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے خود کو اندھا کہنے پر بیڈی اور ڈینجر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بیڈی مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے تاکہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ ڈینجر نے اپنے دل آئی بات کہہ دی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا یقین کرو۔ مومل نے جلدی سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا ذرا مجھے یہ بتاؤ، آدھی رات ایک ویرانے میں ایک اندھی لڑکی کا کیا کام؟ بیڈی کے پوچھنے پر مومل نے اپنا ساتھ ہوا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں جو تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا را میرا یقین کرو، مجھے جانے دو۔ مومل نے پھر سے سامنے والے سے التجا کی تھی۔ دیکھتے ہیں تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے۔ ڈینجر ڈاکٹر کو بلاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا کون کتنا سچا ہے۔ بیڈی ڈینجر کو حکم دیتے ٹارچر روم سے نکل گیا تھا اور اس کے پیچھے ڈینجر اپنا فون نکالتے اس پر کچھ ڈائل کرتے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے مومل اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہ گئی تھی جو نہ جانے اسے اب کس موڑ پر لے کر جانے والی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر مومل کے اندھے پن کی تصدیق کر دی تھی، جسے سننے کے بعد بیڈی کچھ لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ کیا سچ میں اتنی خوبصورت آنکھیں دیکھنے کی نعمت سے محروم تھی؟ دیکھا، میں سچ کہہ رہی تھی مگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے بتاتے ہی مومل فوراً بولی۔ مومل کے بولنے پر بیڈی نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ان کے اپنے گینگ کا تھا تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ ڈینجر اس لڑکی سے پوچھ کر اسے چھوڑ آؤ۔ اس کے گھر نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، میں آپ کو بتا چکی ہوں میرے تایا ابو لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر میں گھر واپس گئی تو وہ لوگ مجھے پھر سے بھیج دیں گے۔ آپ لوگ مجھے دارالامان چھوڑائیں۔ بیڈی جو ڈینجر کو حکم کر وہاں سے جانے والا تھا، مومل کی بات سن اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ ہاں واقعی وہ لڑکی گھر نہیں جا سکتی تھی، مگر دارالامان کے حالات بھی اسے بہت اچھے سے معلوم تھے، وہ اسے دارالامان بھی نہیں بھیج سکتا تھا۔ ڈینجر پیلس کے بند کمروں میں سے ایک کمرہ اس لڑکی کے لیے تیار کرواؤ دو، یہ آج سے یہیں رہے گی۔ بیڈی کی بات سن ڈینجر اور مومل دونوں حیران رہ گئے تھے۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے دارالامان بھیج دیں، میں وہاں رہ لوں گی۔ مومل نے جلدی سے منع کرتے کہا۔ اس کے منع کرنے پر بھی بیڈی نے غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جسے دارالامان کو تم اپنے لیے سیف سمجھ رہی ہو نا، وہاں لڑکیوں کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے تمہیں پتہ چل جائے نا تو تم اس کے پاس سے گزرنے سے بھی ڈرو۔ تم جیسی اندھی تو اور آسان ہدف ہوگی ان لوگوں کے لیے، سو چپ چاپ یہاں رہو۔ یہاں تمہاری عزت اور جان دونوں محفوظ ہے، انسانیت کے ناطے تمہاری مدد کر رہا ہوں، تم بے فکر ہو، تم یہاں سیف ہو۔ مگر میں کیسے؟ بس میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا۔ مومل جو اعتراض کرنے ہی لگی تھی، بیڈی نے اسے بولنے سے پہلے ہی چپ کروا دیا تھا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بیڈی کے جاتے ہی ڈینجر بھی باہر نکل چکا تھا اور باہر جا کر اس نے ملازمہ کو مومل کو باہر لانے بھیجا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر کب کا جا چکا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اسے اماں نے دیکھا تھا۔ ہائے میں مر گئی، ارے میری بچی، یہ تیرے سر پر کیا ہوا؟ اماں جلدی سے بھاگ کر اس کے قریب گئی تھی، جبکہ ان کے بولنے پر ابا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ سب اس اندھی کا کیا کرایا ہے۔ استغفر اللہ، یہ میں نہیں بول سکتی۔ بھاگ گئی، مجھے دھکا دے کر میرا سر گاڑی میں لگا اور چوٹ لگ گئی۔ ارم نے غصے سے دانت پیستے کہا، جسے دانتوں کے نیچے مومل کو چبا رہی ہو۔ ہائے ہائے اللہ پوچھے تجھے مومل، میری پھول سی بچی کو چوٹ پہنچائی تو نے۔ اماں تو فوراً مومل کو بدوائیں دینا شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر وہ باہر کیسے گئی؟ اسے تو کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ ابا جو تب سے خاموش بیٹھے تھے بولے، پتہ نہیں کہاں گئی، پہلے تو چوٹ کی وجہ سے میں اس کے پیچھے نہ جا پائی، مگر تھوڑی دیر بعد دوڑنے لگ گئی تھی، مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ بہت ڈھونڈا پر پتہ نہیں کہاں گئی، تھکا کر سر پر پٹی کروا کر گھر واپس آئی ہوں۔ چلو دفع کرو اسے، تم آرام کرو میری بچی۔ اچھا ہوا اس منحوس کا سایہ ہمارے سر سے ٹلا، اماں نے ارم کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر اب اس آدمی کا کیا کرنا ہے جس سے اس کے پیسے لیے ہیں؟ اب تو ہم کافی رقم خرچ بھی کر چکے ہیں۔ ابا کی ٹینشن سے بڑی آواز گونجی۔ بالکل ابا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اور سچ بتاؤں میں اس لیے وہاں سے جلدی بھاگ گئی کہ کہیں وہ آدمی ہی نہ آ جائے۔ ارم نے ابا کی بات پر جلدی سے کہا، چلو ابھی تم آرام کرو، باقی کے بعد میں سوچیں گے۔ ابا نے کہتے بات ختم کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے چاہتے ہی ارم بھی اپنے کمرے کی جانب چل دی، جبکہ اماں وہیں بیٹھی مومل کو کوسنے لگی۔
बीडी बीडी मेरी बात सुनो। डेंजर ने बीडी के पीछे ही टॉर्चर रूम से निकलते से वकारा, डेंजर मेरा अभी बात करने का कोई मूड नहीं और ना ही मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। बीडी ने अकताए हुए लहजे में डेंजर से कहा, क्या मतलब? तुम्हारी इस बात का तुम्हें जवाब देना होगा। तुम कैसे किसी अजनबी को हमारे पैलेस में रुकने की इजाज़त दे सकते हो, वो भी एक लड़की को? मेरा मूड ख़राब ना करो हमदान, अभी मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। अब की बार इसने डेंजर का रियल नेम लेते कहा, मगर लहजा जू का तू था। देखो बीडी, तुम इसे कहीं और भेज दो जहाँ वो महफूज रहे, मगर यहाँ नहीं यार, यहाँ इसे रखना खतरनाक हो सकता है। हमदान उर्फ डेंजर ने समझाने वाले अंदाज में से कहा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। पहली बात कि इससे हमें कोई खतरा नहीं, दूसरी और आखिरी बात, बीडी के घर से ज़्यादा सेफ जगह इसके लिए कोई नहीं। अब बात खत्म, जाओ और अपना काम करो। बीडी अपनी बात मुकम्मल करता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जबकि डेंजर अभी अभी इस रास्ते को पुरसोच अंदाज में देख रहा था जहाँ से अभी बीडी गया था। ये नहीं था कि डेंजर को मोहम्मद से कोई मसला था, इसे तो बस बीडी के फैसले पर हैरत थी, क्योंकि बीडी और किसी लड़की पर भरोसे करे और ऊपर से इसे पैलेस में रहने की इजाज़त भी दे, ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि बीडी के नज़दीक बस एक ही सनक नाजुक की अहमियत थी जो इसकी बहन थी। मगर तौबा, या अल्लाह, वो नाजुक तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये सारी बातें इसके दिमाग का दही बना रही थी, मगर अचानक ही अपने दिमाग में आने वाली सोच के तहत इसने आंखें फाड़े डी के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। कहीं बीडी को इस लड़की से इससे आगे वो सोच भी नहीं पाया था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमदान मलक तो पागल हो गया है, कुछ भी सोच रहा है। इसने अपने दिमाग को अपने दोनों हाथों के दरमियान पर पीटते कहा, वैसे हो भी सकता है। नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? वैसे कोई हर्ज भी नहीं। अपने कमरे की जानिब बढ़ते अपने ख्यालों में गुम, अपनी ही बातों में उलझा, वो इसे कुछ देर पहले वाला डेंजर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जिसके चेहरे पर कोई तासुर न था, क्योंकि इस वक्त वो डेंजर नहीं हमदान था जो अपने जहन में चलते ख्यालों पर कभी मुस्कुराता तो कभी पागलों की तरह नामे गर्दन हलाता। आखिर तक हार कर अपनी सोचों पर लानत भेज वो सोने के लिए अपने बिस्तर में घुस गया, क्योंकि बस कल की ही तो बात थी, फिर इसके पार्टनर ने आ जाना था और इसके साथ मिलकर अब इसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर बीडी के दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह होते ही बीडी और डेंजर कहीं जा चुके थे और मोमल को खाना मुलाजमा ने कमरे में ही दे दिया था, जो इसने दोनों वाले लेकर छोड़ दिया। इसे इस वक्त यही फिक्र थी कि इसका यहाँ रहना सेफ है या नहीं, मगर जो भी हो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसके पास था भी नहीं। अपने अल्लाह पर यकीन रखते इसने खुद को किस्मत के हवाले करने का सोच लिया था। जी तो नाजरीन, आपको बताते जाएं, एफपी कंपनी के ओनर फवाद बलोच का रात बेदर्दी से कत्ल हो चुका है, जबकि लाश के बाजू पर लिखे बीडी और आंखों में खोपे गए चाकू इस बात की तस्दीक करते हैं कि फवाद बलोच का कत्ल ही बीडी ने ही किया है। मगर पुलिस बीडी को ढूंढने में नाकामी का मसलसल सामना कर रही है। न्यूज़ रिपोर्टर की बात सुन इरम के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। क्या सच में? ओ माय गॉड, अम्मी बाबा आपने सुना अभी रिपोर्टर ने क्या कहा? इरम ने खुशी से चूर लहजे में अम्मी अब्बू से कहा, जिनके चेहरों पर भी इरम की तरह खुशी से चमक रहे थे। हाँ सच में इरम, मैं तो कल रात की सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर ये फवाद बलोच आकर हमसे लड़ने बैठ गया तो क्या करेंगे, और इसके पैसे कहाँ से वापस करते, जो हमने आधे से ज़्यादा खर्च भी कर दिए हैं। अम्मी के बात सुन इरम ने हलाया, बस फिर कल इसी वजह से नहीं आया होगा वो वहाँ। चलो हमें क्या, हमारा तो वो हिसाब होगा है। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। हाँ हाँ हाँ, अपनी बात कहते आकर में इसने कहका लगाया, जिसमें अम्मी और बाबा के कह के भी शामिल हुए। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, हमारे तो एक वारे न्यारे होगा। मोमल से भी जान छूटी, इसकी जायदाद भी हमारी, और फवाद से 50 लाख भी हमें मुफ्त में मिला। अकबर साहब ने इरम के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और फिर से हाल में इन तीनों के कहके गूंजे। इस बात से बेखबर कि अल्लाह ने किसी की पकड़ करनी हो तो इसकी रस्सी यूं ही ढीली छोड़ते हैं। बीडी इस वक्त अपने घर वाले ऑफिस रूम में बैठा था। ये रूम पैलेस में खुफिया हैसियत रखता था, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ बीडी, डेंजर और बीडी के बहन जानते थे। बीडी के रूम के साथ अटैच लाइब्रेरी में रखी एक किताब इस दरवाजे का लॉक था, जिसे थोड़ा सा सरकाते ही लाइब्रेरी की एक दीवार दरमियान से सरकती एक दरवाजे की तरफ खुलती थी, जिससे इस ऑफिस में दाखिल हुआ जाता था। इस किताब का इल्म भी इन तीनों को ही था। कल सारी रात और आज का पूरा दिन भी वो समुद्री आंखें इसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं पा रही थी, और इस बात पर इसे अलग से गम खा रहा था कि वो आंखें देखने की सलाहियत नहीं रखती थी। न जाने क्यों, मगर इसका दिल शिद्दत से चाहा कि इन आंखों में अपना अक्स देखे। वो जितनी कोशिश करता इन आंखों को बुलाने की, मगर इतनी ही नाकामी का इसे सामना करना पड़ता।
اب تو اس کا ضبط بھی جواب دے چکا تھا اور وہ اچانک آفس روم سے باہر نکلا، اپنے بیڈ کے پر پڑا، پسٹل اٹھا کر غصے سے بھرا وجود لے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جو بیڈی سے کچھ بات کرنے اس کے کمرے میں جا رہا تھا، مگر اسے اپنے کمرے سے غصے میں نکلتا دیکھ اس کے پاس آیا جس نے ہاتھ میں گن بھی پکڑ رکھی تھی۔ بیڈی کہاں جا رہے ہو اس طرح غصے میں؟ اس نے جلدی سے اس کی بازو پکڑ کر بیڈی سے پوچھا۔ ہمدان سائڈ پر ہو جا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بیڈی نے اسے سائڈ کر جانے کی کوشش کی۔ ارے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے اور کسے مارنے جا رہے ہو؟ رات کے 12 بجے اس نے پھر سے اسے روکنے کی کوشش کرتے پوچھا۔ اس لڑکی کو مارنے جا رہا ہوں جس نے کل رات اس سے جینا حرام کر رکھا ہے میرا، بیڈی نے غصے سے بھرا لہجے میں کہا۔ کون سی لڑکی؟ کہیں وہ رات والی لڑکی تو نہیں؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، مومل۔ ہاں کہیں اس کی بات تو نہیں کر رہے ہو تم؟ ہمدان نے حیرت سے پوچھا۔ بھلا اب اس لڑکی نے کیا کر دیا جو بیڈی سے مارنے پر اتر آیا تھا؟ کل رات سے اس کی آنکھیں بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہیں، جتنا اس کے خیال کو جٹلاتا ہوں اتنا خیال زیادہ آتا ہے، اور مجھے یہ منظور نہیں کہ کوئی میرے دماغ پر حاوی ہونے کوئی کوشش کرے۔ تمہیں یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا جس دن کسی نے میری سوچوں پر قابض ہونے کی کوشش کی، اسی دن اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ بیڈی کی بات سن ہمدان کو پچھلے سال کا واقعہ یاد آیا، جب اس نے بیڈی سے پوچھا تھا کہ اگر اسے پیار ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، جس کے جواب میں بیٹی نے نہایت شفقت سے جواب دیتے کہا تھا، پیار تو دور کی بات، اگر کسی نے میری سوچ پر بھی قابض ہونے کی کوشش کی تو اسے اسی دن اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ ابے تو واقعی سے مارنے جا رہا ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا نا؟ ہم نے آج تک کسی بے گناہ کو نہیں مارا، اور وہ بیچاری تو پہلے ہی اپنوں کی ستائی ہوئی ہے، اور تم اسے مارنے کی بجائے اس کے بارے میں سوچنا بند کرو۔ ہاں پتہ ہے کوشش کرتے ہو پر نہیں نکلتی سوچوں سے، پر تم خود کو کام میں بزی کر لو۔ وہ جو اسے سمجھا رہا تھا نہ سوچنے کی صلاح دینے پر، جب اسے بیڈی نے خونخوار نظروں سے دیکھا تو جلدی سے صفائی دینے لگا۔ دیکھو بیڈی، تب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے یہاں مت رکھو، مگر تم نے اپنی سنی۔ میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی ہیں، وہ واقعی معصوم ہے اور بہت دکھوں سے گزری ہے۔ اگر اسے یہاں پر کوئی تکلیف ہوئی تو کیا تم بھول گئے کہ تم نے ہی کہا تھا اس کے لیے سب سے سیف جگہ یہ پیلس ہے؟ تو کیا تم اب اپنے ہی مہمان کو مارو گے، اسے تکلیف پہنچاؤ گے؟ ہمدان کی بات بیڈی کو بھی صحیح لگی۔ اب اس میں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کا اپنا قصور تھا جو اس کے خیال سے نکل نہیں پا رہا تھا، مگر اسے ہمدان کا مشورہ صحیح لگا، کام میں بزی رہنے کا۔ یہ بات بھی صحیح تھی کہ اس لڑکی کو اس نے خود رہنے کی اجازت دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیلس سیف ہے اس کے لیے، تو وہ اپنے ہی بے قصور مہمان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اوکے تم جاؤ کمرے میں اور بے فکر رہو، میں بھی سونے جا رہا ہوں، ہمدان کے کندھے پر تھپکی دے کر کہتے وہ واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈی کے جاتے ہی ہمدان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ میں نہ کہتا تھا کچھ تو گڑبڑ ہے؟ اوہو، بیڈی کو بھی کوئی بے بس کر سکتا ہے؟ واہ مزہ آ گیا، بس اب کل میری پارٹنر بھی آ جائے گی، اسے بھی یہ گڈ نیوز دوں گا، سن کر خوش ہوگی۔ ہاں اپنی پلاننگ بناتا وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایرم نے اپنی طرف سے احمد کو مومل کے خلاف کرنے کی پوری کوشش کی، جبکہ احمد کی سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جو بھی تھا مگر اسے مومل پر یقین تھا، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی تھی، کسی کے ساتھ بھاگ جانا تو دور کی بات تھی۔ ایرم کے سامنے تو احمد خاموش رہا، مگر دل ہی دل میں اصل بات جاننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آج پھر مومل نے ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کیا تھا، جبکہ اس وقت ہمدان اور بیڈی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، اور بیڈی اور ہی شرارتی نگاہیں بیڈی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہمدان، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہاری یہ آنکھیں تمہارے چہرے سے جدا کر دوں تو میری طرف دیکھنا بند کر کے چپ چاپ اپنا ناشتہ کرو۔ آخر جب بیڈی کا صبر جواب دے گا تو اس نے دھمکی بھرے لہجے میں ہمدان کو وارن کرتے ہوئے کہا، جبکہ بیڈی کی دھمکی سن ہمدان بھی اچھے بچوں کی طرح اپنا ناشتہ کرنے لگا، لیکن یہ شرافت بھی کچھ لمحوں کے لیے تھی۔ ہمدان اپنی شرارتی نظریں تو کنٹرول کر چکا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد شرارتی انداز میں اپنے باورچی خانہ بابا کو بلانے لگا، جو اس کی دوسری پگار پر ہی اس کے سامنے موجود تھے۔ خان بابا، آپ نے وہ گانا سنا ہے؟ اس نے خان بابا کو بڑے راز زرانہ انداز میں پوچھا، جبکہ بیڈی اپنی داہنی بروج کا ناشتہ چھوڑ اسے دیکھنے لگا، جسے جاننا چاہتا ہو کہ ہمدان آخر کرنا کیا چاہتا ہے۔ کون سا گانا صاحب جی؟ خان بابا نے تجسس پر انداز میں پوچھا کہ آخر وہ کس گانے کی بات کر رہا ہے؟ ارے وہی خان بابا، آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا، چاندنی رات میں تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی محبت میں۔ اس سے پہلے کہ ہمدان انہیں پورا گانا گا کر سناتا، بیڈی کو اپنی طرف جانب دیکھ جلدی سے اپنی جان بچا کر ایک طرف بھاگا، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کرتا۔ اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ اس کے قدموں کو بریک لگی۔ پارٹنر، اس نے بلند آواز میں کہتے اپنی باہیں پھیلائی، مگر وہ اسے اگنور کیا آگے بڑھ کر بیڈی کے گلے لگی تھی۔ کیسے ہیں بھائی؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اس نے لاڑ سے بیڈی کے
गले लगते प्यार से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ तुम्हारा मिशन। ये क्या, टूर कैसा रहा? टूर कैसा रहा? बीडी ने भी नरम लहजे में इससे पूछा। फर्स्ट क्लास रहा, वैसे भी मैं अपना मिशन पूरा करके ही रहती हूँ, चाहे कितना मुश्किल क्यों ना हो। सारे सबूत ले आई हूँ इस मोटू प्लस टकले के। हाँ हाँ, वो फखर से अपनी कारकर्दगी बताते हंसने लगी, मगर इसकी हंसी को किसी की आवाज़ ने रोका था। मशल की बच्ची, वो जो तब से अपने आप को इग्नोर किए जाने पर इसी जगह सदमे में खड़ा था, होश में आते ही इसने चीखते हुए इसका नाम पुकारते तन फन करता इसके पास पहुंचा। कमीनी औरत, भाई यहाँ तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार था। उंगलियों पर गिन गिन कर दिन गुजारे हैं मैंने, और तुमने मुझे ही इग्नोर कर रही हो। इसने लहजे में गुस्सा और दुख समोए इस पर चढ़ाई की, जबकि मशल को इसकी हालत मजा दे रही थी, मगर वो इसे नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए जल्दी से आगे बढ़कर अपने नाराज बड़ी की जबरदस्ती गले लगाती इसे मनाने की कोशिश करने लगी, जो इस टाइम गुस्से में से अपने से दूर कर रहा था। मगर मशल जानती थी ये नाराजगी सिर्फ कुछ देर की नहीं थी। बस ना बड़ी, अब अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ, वरना मैंने अपने वाले तरीके से बनाना है। मशले से गुदगुदी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते धमकी भरे लहजे में कहा। इसकी धमकी काम भी कर गई और हमदान फौरन अपनी पटरी पर वापस आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इसने मशल को वार्न करते कहा। इन दोनों को आपस में मसरूफ देख बीडी तासुब से सर हिलाते वहाँ से जा चुका था, क्योंकि ये तो हर बार का ड्रामा था। जब भी मशल कुछ दिन बाद घर आती थी, यही सीन रिपीट होता, जबकि हमदान तो मौके की तलाश में था। बीडी के पहले से बाहर कदम रखते ही इसने मशल को अपने साथ सोफे पर बैठाते इसे पिछले 2 दिनों की रवादात सुनाने लगा। पहले तो मशल को लगा ये कि वो मजाक कर रहा है, मगर इसका बड़ी इस तरह का मजाक तो नहीं कर सकता था। अब तो इसे भी इस लड़की से मिलना था जो इसके भाई को काबू करने का हुनर रखती थी, मगर पहले इसका इरादा फ्रेश होने का था। बशर की थोड़ी ही देर में मोहम्मद से अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसे मोहम्मद हर लिहाज से अपने भाई के लिए पसंद आई थी। बीड़ी की तरह इसे भी मोहम्मद की आंखें देख यही दुख खाया जा रहा था कि वो देखने की नेमत से महरूम है, मगर मोहम्मद इसे बहुत पसंद आई थी और मोहम्मद भी इस एमल को बहुत खुश थी। पहले तो इसे यही परेशानी थी कि मुलाजमा के अलावा यहाँ कोई और औरत नहीं थी, पर मशल के आने से इसकी परेशानी दूर हो गई थी। इसे अपनी ये नई दोस्त पसंद आई थी। इस वक्त इसका बस नहीं जा रहा था वो मामू लोगों का हशर कर दे। इसने आज ही मामू लोगों की बातें सुनी थी। मोबाइल के लापता होने पर इसे मामू लोगों पर शक तो पहले ही था, पर इनकी बातें सुन कितनी ही देर वो यकीन न कर पाया था कि वो लोग मोबाइल को बेच चुके थे। मगर अगली बात पर इसे और परेशानी ने आगे रहा था। अगर मोबाइल वहाँ से भाग गई थी तो वो इस वक्त कहाँ होगी? इसे हद से ज़्यादा मोबाइल की फिक्र हो रही थी। दारुल अमान हॉस्पिटल पर हर वो जगह जहाँ इसके मिलने की चांसेस थे इसने पता करवाया था, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। पुलिस में भी इसने FIR दर्ज करवा दी थी मोबाइल के लापता होने की वजह, मगर अभी तक मोबाइल की कोई भी खबर नहीं थी। मामू लोगों पर इसका गुस्सा अलग से बढ़ रहा था। वो पुलिस में कंप्लेन करता, मगर इसके पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और यही वो बेबस था। मगर वो हार मानने वालों से भी नहीं था। इसे मोबाइल को ढूंढना था, अपनी गुड़िया को ढूंढना था। इसकी कोई बहन नहीं थी, मगर मोबाइल को इसने हमेशा अपनी बहन समझा था। वो अच्छे से जानता था मामू लोगों का मोबाइल से रवैया, इसलिए अमेरिका की बजाय इसने पाकिस्तान रहने को फोकियत दी ताकि मोबाइल को सपोर्ट कर सके। मगर इसके अमेरिका जाते ही मामू लोगों अपना खेल खेले गए थे। इसे बस अब अपने अल्लाह से उम्मीद थी कि एक वही तो है जो अपने बंदों की सुनते हैं और इनके हर मुश्किल में मदद करते थे, और इसे यकीन था मोबाइल को भी अल्लाह जी ने अपनी हिफाजत में रखा होगा। हाल में दीवार पर लटकी घड़ी इस वक्त रात के 10 का हंसा दिखा रही थी। बेटे और हमदान अभी डिनर शुरू करने ही लगे थे कि मशल मोहम्मद को अपने साथ ज़बरदस्ती खींचती डाइनिंग टेबल पर ले आई। बीडी ने बड़ी गहरी नज़रों से सहरा को देखा था, जिसकी सहर से वो चाह कर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। चुपचाप बैठो यहाँ और डिनर करो, हर वक्त कमरे में बंद पता नहीं कैसे रह लेती हो। मशल ने इसे बीडी के सामने वाली कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, मुझे आदत है मशल आपी, अहमद भाई भी यही कहते थे कि मोबाइल कमरे से बाहर निकला करो, पर मेरा दिल नहीं करता। इसने सादा से लहजे में कहते अपने हाथों की उंगलियां आपस में उलझाई थी। ओ माय गॉड मोहम्मद, तुम्हारे लेंस कितने प्यारे हैं, इसकी शेप कितनी प्यारी बनाई है तुमने। मोबाइल के नेल्स देख मशल इनकी तारीफ किए बगैर न रह सकी। मैंने नहीं बनाई आपी, अहमद भाई बनाते थे। हर एतवार को वो मेरे नेल्स की शेप दुरुस्त करते थे। मोहम्मद ने इसे तफसील बताते कहा, ओ अच्छा, वैसे अहमद तुम्हारे भाई हैं क्या? पर तुम तो कह रही थी तुम अकलौती बेटी थी अपने मोम डैड की। मशल ने जब इसकी हर बात में अहमद का नाम सुना तो तजस्सुस के हाथ पूछ लिया, जबकि इस दौरान हमदान और बेडी खाना खाने के साथ इन दोनों की गुफ्तगू भी ध्यान से सुन रहे थे। बीडी को भी बार बार मोहम्मद की ज़बान से अहमद नामी लड़के का जिक्र अच्छा नहीं लग रहा था। मशल के पूछने पर इसकी नज़रें भी मोहम्मद के बेदाग चेहरे पर टिक गई।
تھی، جیسے وہ بھی جواب سننا چاہتا ہو۔ نہیں آپی، وہ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، میرے پھپھو کے بیٹے ہیں، پر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ مجھے تایا ابو لوگوں کی ڈانٹ اور مار سے بھی بچاتے تھے۔ آپ دیکھنا وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے، پھر مجھے لے جائیں گے اور میں یہاں سے چلی۔ بس بند کرو اپنی بکواس باتیں اور کھانا شروع کرو دونوں۔ اس سے پہلے کہ محمل اور کچھ بولتی، بیٹی کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے دہاڑتی آواز میں کہا، جبکہ محمل جو تب سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اور مشل اکیلی ہیں، بیڑی کی دہاڑ پر بری کام گئی تھی۔ مشل بھی جلدی سے اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کول ڈاؤن بیڑی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بات ہی تو کر رہی ہے۔ جبکہ ہمدان کے سمجھانے والے انداز پر بیڑی نے اسے غصے سے دیکھا تھا، اور ہمدان صاحب کے اندر کی بزرگانہ روح فوراً سے پہلے اپنا بوریا بستر باندھ 9 11 ہوئی تھی۔